چھت پر کھڑی رائنا گل نے آسمان پر بادلوں کی اڑان کو ایسے دیکھا جیسے زندگی کا کوئی ادھورا خواب ہو جو آسمان کی وسط میں کہیں کھو گیا ہو۔ وہ لڑکی جس کا حسن پشاور کی گلیوں میں قصے بنا کر بولا جاتا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک، اس کی رنگت کی چمک، اس کے لہجے کی کاٹ ہر راہ چلتے دل کو جکڑ لیتی تھی، آج اپنے دوپٹے کے پلو سے ہلکی سی گرمی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بس یوں ہی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پڑوس کے مکان کی چھت پر کھڑا ایک لڑکا، جس کا چہرہ نیا تھا، جس کی موجودگی آج پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اسے مسلسل گھورنے لگا۔ وہ پہلے تو نظر انداز کرتی رہی، مگر جب اس کی نظر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے مسکرائی اور پھر ایک آنکھ مار دی، تو رائنا کے چہرے پر بے ساختہ غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی وہ پلٹ کر نیچے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ چھت کے دروازے سے ایک دھماکے کی آواز آئی، جسے وقت تھم گیا ہو، جیسے پشاور کی فضاؤں میں اچانک خون کی خوشبو کھل گئی ہو۔ رائنا کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن رک گئی، اور سامنے اس کا بھائی گلزار خان بندوق تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور زبان میں وہ کاٹ جو صدیوں سے پشتونوں کی غیرت میں بسی ہے۔ تم مہمان ہو اس علاقے میں، اس لیے چھوڑ دیا تمہیں، ورنہ پٹھان اپنی بہن کو آنکھ مارنے والے کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اور کوئی کچھ نہیں بولتا، سمجھ گئے؟ گلزار کی آواز میں گرج تھی اور لہجے میں وہ وزن جو کسی عدالت کے فیصلے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لڑکے کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، مگر گلزار خان کی نظریں جیسے بارود بن چکی تھیں۔ رائنا دم بخود کھڑی تھی، پھر وہ اچانک نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں کی آواز سیڑھیوں میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم اس کے بھائی کی غیرت کو قبول کرتا جا رہا ہو۔ اور پشاور کی گلیاں ایک بار پھر گواہ بن گئیں کہ یہاں کی بیٹیاں بے حیائی کو برداشت نہیں کرتیں، اور یہاں کے بھائی صرف بھائی نہیں، قبیلے کی عزت کا زندہ مجسمہ ہوتے ہیں۔ رائنا کمرے میں نیچے آ چکی تھی، چہرے پر اب بھی تھوڑا خوف اور شرمندگی باقی تھا۔ اس کے لب پھنچے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ چھت پر ہونے والا منظر ابھی تک ذہن میں تازہ تھا کہ اچانک نیچے سے دروازے کے پاس کھڑے اس کے بھائی کی آواز گونجی، میری گل، میری بہنا، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے چھت پر نہ جایا کر، بے پردگی ہوتی ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے تو میری غیرت کا خون کھولنے لگتا ہے۔ آواز میں غصہ کم، بے پناہ محبت اور فکر زیادہ تھی۔ رائنا دھیرے سے بولی، معاف کر دیں لالا، میں بس کپڑے لینے گئی تھی، آئندہ نہیں جاؤں گی، وعدہ ہے۔ گلزار خان کا لہجہ نرم پڑ گیا، جیسے بہن کے ایک وعدے پر وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ اچھا چھوڑو گل، یہ بتا، کوئی چیز لینی ہے؟ میں شہر جا رہا ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گا، اگر کچھ چاہیے ہو تو ابھی بتا دے۔ رائنا کا چہرہ ایک دم کھل گیا، آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے بچپن کا کوئی خواب یاد آ گیا ہو۔ ہاں لالا، نمرا احمد کی نئی کتاب انمول لینی ہے، اور ایک بات اور، میرے لیے کالے رنگ کی چوڑیاں بھی لے آنا، بہت دنوں سے دل چاہ رہا ہے چوڑیاں پہننے کا، بالکل سادی سی ہوں مگر سیاہ رنگ کی ہوں، سنا ہے شہر میں نئے ڈیزائن آئے ہیں۔ گلزار ہنس پڑا، بس اتنا سا، کچھ اور تو نہیں؟ نہیں لالا، بس یہی کافی ہے۔ آپ لے آئیں گے نا، جب لالا ہے تو فکر کس بات کی؟ اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ رائنا دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کے دل کا ٹکڑا باہر چلا گیا ہے۔ وہی بھائی جو باپ کے بعد باپ بن کر اس کی ہر خواہش، ہر ضد، ہر خواب کا محافظ تھا۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی یعنی رائنا کی ماں نہایت دیندار، صابر و شاکر خاتون تھی، جن کی پرورش نے رائنا اور گلزار خان کو وقار، حیا اور شرم سکھائی تھی۔ دوسری بیوی ساتھ والے گھر میں رہتی تھی،
اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، گلریز خان۔ بیگار، آوارگی اور بدمعاشی جس کی سرشت میں شامل تھی۔ محلے میں کوئی چوری ہوتی تو نام اسی کا آتا، کسی لڑائی جھگڑے میں آواز سنائی دیتی تو وہی موجود ہوتا۔ رائنا ہمیشہ اس سے دور رہتی، جیسے ماں نے سکھایا تھا، برائی سے بچنا بیٹا، مگر خاموشی سے، کیونکہ زبان سے کہو گی تو دشمنی بنے گی اور خاموشی سے ہٹو گی تو عزت سلامت رہے گی۔ اسی ماحول میں پلتی رائنا گل اپنی معصوم خواہشوں، کتابوں اور چوڑیوں کے خواب لیے جیتی تھی، اور گلزار خان اپنے خون کی حفاظت کرنے والے بھائی کی طرح ہر قدم پر اس کی ڈال بنا رہتا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رائنا کمرے میں بیٹھی تھی، کبھی دیوار پر نظر ڈالتی، کبھی دروازے کی طرف، اور کبھی کھڑکی پر، اور کبھی گھڑی پر۔ گلزار خان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا، اور یہ غیر معمولی بات تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مغرب سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ سا دروازے پر ہوا، جیسے کوئی گونسے سے مار رہا ہو، یا جیسے کسی کا ضبط ختم ہو چکا ہو۔ رائنا کا دل حلق میں آ گیا، اور ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے میں خوف اترا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کوئی قیامت دروازے پر کھڑی ہو۔ دروازہ مسلسل بجتا رہا، جیسے وقت نہیں بچا، جیسے قسمت دہائی دے رہی ہو۔ رائنا کی ماں نے بسم اللہ پڑھ کر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے سکینہ کھڑی تھی، ان کی سوکن، اور ساتھ گلریز تھا، جس کے دونوں ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ آنکھوں میں ہوش نہیں تھا، اور چہرہ کسی بھیانک واقعہ کا گواہ بن چکا تھا۔ سکینہ فوراً اندر گھسی۔ کنڈی لگاؤ، دروازہ بند کرو، کوئی دیکھ نہ لے، وہ پھٹی آواز میں بولی، جیسے سانس پھنس گئی ہو۔ رائنا اور اس کی ماں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا گیا، کنڈی چڑھائی گئی، اور سب ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی بڑا طوفان گزر چکا ہو یا ابھی آنے والا ہو۔ رائنا کی ماں کی آواز کپ کپا رہی تھی، یہ کس کا خون ہے؟ گلریز کے ہاتھوں پر۔ کیا ہوا گیا سکینہ؟ سکینہ نے ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بہن جی، گلریز سے قتل ہو گیا ہے، میرا بچہ مار بیٹھا ہے، بس آپ بچا لیں، آپ کی مدد کے سوا اب کوئی سہارا نہیں۔ رائنا کی ماں کی آنکھوں میں دہشت پھیل گئی۔ کیا؟ کس کا قتل ہوا؟ سکینہ نے جیسے خود کو سنبھالا۔ سردار کا چھوٹا بیٹا، وہی جو کل گلی میں آیا تھا، جسے گلزار نے گولی مار دی تھی، وہی۔ گلریز اور اس کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، لیکن قسم کھاتی ہوں اس بار گلریز کی غلطی نہیں تھی۔ وہ لڑکا رائنا کے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کر رہا تھا۔ وہ رائنا کو چھونے کی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، دیکھتا ہوں پٹھان کی بہن کو کیسے پاک رکھتا ہوں۔ گلریز کا خون کھول اٹھا، اور لڑائی میں چھری چل گئی۔ قتل ہو گیا بہن جی، قتل ہو گیا۔ کمرے کی فضا جیسے جم گئی تو رائنا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ماں کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بے سدھ ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ سکینہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ سردار پورے علاقے کا مالک ہے، وہ گلریز کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری کوکھ اجڑ جائے گی، بہن جی بچا لو، کچھ کرو۔ رائنا کا دل دہل رہا تھا۔ صبح کا سورج نکلا تو جیسے اس کے ساتھ خوف، بے چینی اور اندیشوں کی ایک نئی روشنی بھی طلوع ہو گئی۔ رات بھر جس گھر میں خاموشی، دعائیں اور سسکیاں گونجتی رہیں، اس میں صبح کچھ اس طرح آئی جیسے کوئی جنازہ گزرنے والا ہو۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، پر ان 3 دلوں نے ایک پل بھی آنکھ نہیں بند کی تھی۔ رائنا، اس کی ماں اور سکینہ کی سانسیں جیسے کسی انجانے فیصلے کی دہلیز پر رکی ہوئی تھیں، اور پھر اسی لمحے جسے وقت نے ایک موڑ لیا ہو، گھر کا دروازہ چرگایا اور گلزار خان چہکتا ہوا اندر داخل ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کوئی قیامت پیچھے چھوڑ دی ہو۔
مگر اس کی مسکراہٹ اس لمحے جھلس گئی جب اس کی نگاہ اپنی سوتیلی ماں اور گلریز پر پڑی۔ دونوں کی حالت، چہرے کی زردی اور آنکھوں کا کرب، سب چیخ چیخ کر کسی بڑی بات کی گواہی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ گلزار کی آواز میں حیرانی تھی، مگر اس کا دل پہلے ہی کسی انہونی کی خبر دے چکا تھا۔ رائنا ایک دم سے دوڑ کر اس کے گلے سے لگ گئی، جیسے برسوں بعد اپنا محافظ ملا ہو۔ لالا، کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، بہت ڈر۔ گلزار نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، میرا بچہ، میں بتا کر گیا تھا کہ دیر سے آؤں گا۔ راستہ میں گاڑی خراب ہو گئی، مکینک نہیں مل رہا تھا، اس لیے وقت لگ گیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی نظر اب گلریز پر پڑی، جو جوان جہان مرد ہوتے ہوئے بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور سکینہ ماں بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا، ہاتھوں میں بے بسی۔ گلزار کا چہرہ سخت ہو گیا، اب اسے کچھ جاننے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس کے اندر کا پٹھان، غیرت مند، غصیلا، سب سمجھ چکا تھا۔ بول، کیا کیا تو نے؟ گلزار نے سخت لہجے میں پوچھا، تو سکینہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا کچھ مت بول، میں بتاتی ہوں۔ گلریز سے قتل ہو گیا ہے، سردار کے چھوٹے بیٹے کا۔ یہ سننا تھا کہ گلزار نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ایک پل کے لیے زمین سے کٹ گیا ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ گھر کے باہر محلے والے، قبیلے کے چند بزرگ سب جمع ہو چکے تھے۔ دروازہ کھول کر گلزار باہر نکلا تو سامنے وہی پرانے لوگ، وہی روایتی لباس، وہی سنجیدہ چہرے، اور وہی وہ الفاظ جو صدیوں سے پٹھانوں کی روایات کو تھامے کھڑے تھے۔ آج شام 5 بجے جرگہ ہوگا۔ گلزار خان، تم ہمارا بھائی اور تمہاری خاندان کے بزرگ وقت پر پہنچے۔ سردار کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہی مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا، مگر پیچھے گلزار کے دل میں وہ زخم چھوڑ گیا جو زبان سے نہیں، فیصلے سے لگنے والا تھا۔ رائنا دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا، آج صرف اس کا بھائی نہیں، اس کا نصیب بھی کٹہرے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ شام کے وقت حجرے میں جرگہ بیٹھا۔ سردار کے قریبی لوگ، علاقے کے بزرگ اور فریقین سب موجود تھے۔ ماحول سخت سنجیدہ تھا۔ قرآن سامنے رکھا گیا۔ سردار نے سب کے سامنے بات شروع کی، میرے جوان بیٹے کا قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے والا یہ گلریز ہے۔ خون بہا دینا ہوگا یا ونی؟ بزرگوں میں سے ایک نے سر ہلایا، سردار ٹھیک کہتا ہے، خون معاف نہیں ہوتا، چاہے غیرت میں ہی کیوں نہ ہو۔ سردار نے سیدھی بات کی، اگر تم لوگ خون بہا نہیں دے سکتے تو اپنی بہن رائنا کو میرے بڑے بیٹے کے نکاح میں دے دو۔ ونی کرو۔ یہ سن کر گلزار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میری بہن کسی کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ یہ قتل غیرت میں ہوا ہے، اور اس میں گلریز نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کسی غیرت مند بھائی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ میری بہن ونی نہیں جائے گی۔ سردار کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تو پھر میری بات سن، اگر رائنا کو نہیں دیتے تو اپنی ماں سکینہ کو دو، یا پھر دونوں بھائی گلزار اور گلریز میرے حوالے کرو، تاکہ میرے بیٹے کے خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ میرے بیٹے کی جان اتنی سستی نہیں کہ تم لوگ یوں ہی آ کر معافی مانگ لو اور بات ختم ہو جائے۔ حجرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب بزرگ سر جھکائے بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بولا۔ سکینہ کا چہرہ سفید ہو گیا، رائنا کی ماں کی سانس رکنے لگی۔ گلزار کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ ضبط میں بیٹھا رہا۔
تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ نے کہا، سردار، معاملہ نازک ہے، دونوں خاندانوں کا خون شامل ہے، 2 دن کی مہلت دی جائے، دونوں فریق آپس میں مشورہ کریں، پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ سردار نے کچھ لمحے سوچا، پھر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، 2 دن، تیسرے دن یا ونی ہوگی یا خون بہے گا۔ جرگہ برخاست ہوا، سب لوگ آہستہ آہستہ حجرے سے نکلنے لگے۔ گھر واپس جاتے ہوئے ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ اب فیصلہ دلوں سے نہیں، غیرت اور وقت سے ہونا تھا۔ گلزار کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ 2 دن کی مہلت ملی تھی مگر دل میں قیامت برپا تھی۔ سامنے ایک طرف گلریز تھا، جس کا سوتیلا بھائی، جو بچپن سے ضدی، بدتمیز اور لاپرواہ رہا، مگر خون کا رشتہ بہرحال جڑ سے کٹتا نہیں، اور دوسری طرف سکینہ، وہ عورت جس نے ساری زندگی اسے سوتیلا کہہ کر پکارا، کبھی ماں کی محبت نہ دی، کبھی دل سے قبول نہ کیا، لیکن آج وہ عورت ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، لہجہ کانپتا ہوا، بیٹا، مجھے اور گلریز کو کہیں بھیج دو، میں اس عمر میں ونی نہیں ہونا چاہتی۔ تو جانتا ہے اگر میں اس حال میں کسی اور کے گھر بھیج دی گئی تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ تو ہی بچا سکتا ہے، تیرا اس علاقے میں رعب ہے، تو کچھ کر لے، گلریز میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ گلزار نے نظریں چرا لی، وہی عورت جس کی زبان ساری عمر زہر جیسی رہی، آج زندگی کے بھیک مانگ رہی تھی، اور ایک طرف اس کا دل اس وقت سب سے زیادہ رائنا کو دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا، وہ لڑکی جو اس کے باپ کے مرنے کے بعد بس اس کی آنکھ کا نور، اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، وہی بہن جو سادگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اس سے مانگتی تھی، کبھی چوڑیاں، کبھی کتابیں، آج خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں گلزار کو توڑ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فیصلہ اس نے نہ کیا تو سردار کچھ بھی کر سکتا تھا، بہن جائے یا ماں، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ 2 طرفہ بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی فیصلہ کرے، ایک طرف سے خون بہے گا اور دوسری طرف عزت۔ گلزار سر تھام کر بیٹھ گیا، وقت کم تھا اور فیصلہ بہت بڑا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، جرگے کا فیصلہ حتمی ہو چکا تھا، سکینہ کو ونی کیا جا رہا تھا، حجرے میں نکاح خواں بیٹھ چکا تھا، گواہ موجود تھے، چند عورتیں سکینہ کو تیار کر رہی تھیں اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ گلزار ایک کونے میں خاموش پتھر بنا بیٹھا تھا۔ گلزار بار بار اس کے قدموں میں گر کر روتا، معافی مانگتا، خود کو کوستا، مگر گلزار کی خاموشی جیسے قبر جیسی ہو چکی تھی۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، ابھی نکاح شروع ہونے والا ہی تھا کہ اچانک پنچایت کے دروازے پر ایک سرسراہٹ ہوئی۔ سب نے چونک کر دیکھا، دروازے پر ایک برقع پوش لڑکی اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی۔ رائنا گل تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے چلنے کے انداز سے سب نے پہچان لیا۔ رائنا کی ماں روتی ہوئی گلزار کے پاس آئی، آواز کپ کپا رہی تھی، گلزار، اس عمر میں اپنی ماں کو ونی نہ کرو، وہ عورت ہے، ماں ہے، اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی کسی اور کے گھر جا کر، بہن کی بھی تو کبھی شادی کرنی تھی، آج نہ سہی کل سہی، ونی نہیں تو شادی ہی سمجھ لو۔ گلزار کی نظریں جھکی رہیں، زبان سے کچھ نہ بولا، جیسے دل کے اندر کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ تب رائنا کی ماں نے بات کاٹ کر کہا، نہ ایسے سمجھو گلزار، اگر یہاں تیری اپنی ماں ہوتی تو اسے بھی ونی کر دیتا۔ آج فیصلہ صرف سکینہ کا نہیں، تیرا بھی ہے، تو کتنا بیٹا ہے، کتنا بھائی اور کتنا انسان۔ گلزار کی مٹھی بند ہو گئی، دل دہک سے رہ گیا، نظریں ایک لمحے کو انہیں سامنے پنچایت میں بیٹھے چہرے پر وہی بے حسی، وہی خاموشی، وہی فیصلے تھے، مگر آج اس کے دل میں پہلی بار سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر ماں ہوتی ہے تو سوتیلی بھی سگی جیسی کیوں نہ ہو؟
اگر بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا جا سکتا ہے تو ماں کو کیوں قربان کیا جائے؟ نکاح خواں نے قلم اٹھایا۔ نام پوچھنے والا تھا کہ سب کی نظریں گلزار پر جا رکی۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب گلزار نے سر اٹھا کر خاموشی سے فیصلہ سنا دیا، میں اپنی بہن رائنا گل کو ونی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ جیسے پتھر بن کر سب کے دلوں پر گرے۔ رائنا کا دل دہل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی سانسیں جیسے رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تیزی سے لپک کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ لالا، لالا پلیز روک لو، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ میں نہیں چاہتی کہ اماں کو کسی کے گھر ونی کیا جائے، لیکن میں بھی نہیں چاہتی کہ میری زندگی یوں ختم ہو جائے۔ گلزار کا دل ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے صرف رائنا کا سر تھپ تھپایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہمیں کچھ قیمتیں چپ چاپ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح کا اعلان ہوا۔ مولوی نے قرآن کے سائے میں کلمے پڑھوائے، گواہوں نے دستخط کیے اور رائنا گل کا نکاح سردار کے بڑے بیٹے سجاول خان سے کر دیا گیا، جو سارا وقت خاموشی سے بیٹھا سب دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں میں طوفان ہو مگر زبان بند۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کا غم دل میں دبائے مگر کچھ نہ کہتا، جیسے اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ رائنا نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دل میں دکھ، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر خاموشی کا تالا تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایک بہن قربان ہو چکی تھی، ایک بیٹے نے ماں کو ونی سے بچا لیا تھا، مگر اس قربانی کی قیمت وہ صرف دل جانتا تھا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا اور حویلی کے آنگن میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رائنا گل سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ماں نے اسے ایسے گلے لگا رکھا تھا جیسے کبھی جدا نہ ہونے دینا چاہتی ہو۔ گلزار آہستہ آہستہ بہن کے قریب آیا، آنکھوں میں ندامت، چہرے پر بے بسی کی چھاپ۔ معاف کر دے گل، تو نے میری اور میری امی کی جان بچائی، ہم تجھے بچا نہ سکے۔ رائنا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پلٹ کر گلزار کے سینے سے لگ گئی، جیسے آخری بار اپنے تحفظ کی چھاؤں میں چھپنے آئی ہو۔ آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر گلزار کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ گلزار کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ میں نے تجھے بچانے کے لیے سب ہارا گل، تو مجھے کبھی معاف نہ کرنا، لیکن ماں کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا۔ بہادر بننا، خود پر ظلم نہ ہونے دینا۔ رائنا نے کچھ نہ کہا، بس گلزار کے گلے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے وقت تھم جائے۔ تبھی سجاول آگے بڑھا، سخت چہرہ، سرد آنکھیں، جذبات سے عاری لہجہ۔ بس بہت ہو گیا، گاڑی میں بیٹھو، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ سجاول نے اس کا ہاتھ کھینچا اور بغیر کچھ سنے رائنا کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ رائنا نے آخری بار مڑ کر گلزار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہزار سوال تھے جن کا جواب شاید کبھی نہیں ملنا تھا۔ گلزار آگے بڑھنے لگا، زبان سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے رائنا کی ماں نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ چپ کر جا بیٹا، اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور شور کے بیچ رائنا کی نئی زندگی کا دروازہ کھلا، ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے صرف سمجھوتا، صبر اور تقدیر کی چپ تھی۔ جیسے ہی رائنا گل گھر میں داخل ہوئی، ارد گرد کی عورتیں اس پر ایسے جھپٹیں جیسے وہ کوئی دشمن ہو، کوئی قرض ہو جو ان کے دل میں پلتا رہا ہو۔ کسی نے بالوں کو پکڑا، کسی نے گال پر چانٹا مارا، کسی کی زبان زہر سے بڑھی ہوئی تھی۔ ہمارے سردار کے بیٹے کو مار کر ہماری بہو بن کے آئی ہے، شرم نہیں آئی؟ ابھی وہ کچھ سمجھنے بھی نہ پائی تھی کہ سجاول تیزی سے آیا، اسے ان عورتوں سے چھین کر ایک جھٹکے سے اپنے کمرے میں دھکیل دیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ برقع اس کے سر سے اتار پھینکا اور ایک لمحے کے لیے جیسے ٹھٹک گیا۔
وہ سادگی، وہ خاموشی، وہ بے بسی میں ڈوبا حسن جو آنکھوں میں سمندر سموئے کھڑا تھا۔ سجاول کا غصہ ایک لمحے کو تھاما ضرور، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ بیلٹ اتارتے ہوئے اس کی آواز گونجی، تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مارا ہے تمہاری وجہ سے، اور اب تم اس گھر میں عزت سے رہو گی۔ بیلٹ کا پہلا وار رائنا کی کمر پر پڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ درد جیسے ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچا، مگر وہ چیخی نہیں، صرف آنکھیں بھیگیں، ہونٹ بھینچے اور ضبط کی آخری حد پر پہنچی۔ جیسے ہی سجاول دوسرا وار کرنے کو لپکا، رائنا نے ایک جھٹکے سے بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں یہاں مار کھانے نہیں آئی، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھ۔ پٹھان ہوں، خالص، مار سہ سکتی ہوں لیکن سہوں گی نہیں، اس لیے یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ سجاول ٹھٹک گیا۔ رائنا گل پہلی ایسی لڑکی تھی جو ونی تو ہو گئی تھی لیکن ظلم سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ سجاول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ہاتھ سے بیلٹ چھین کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ سجاول کا پارا چڑھ گیا، وہ گرایا، تمہاری اتنی ہمت میرا ہاتھ روکنے کی؟ میں سردار سجاول خان تمہارے یہ نازک ہاتھ توڑ دوں گا۔ مگر رائنا ڈری نہیں، اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے چنگاریاں تھیں۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ بھی اس لہجے میں دو بدو بولی۔ سجاول ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہاں ہے تمہارا وہ بھائی؟ اب بچانے نہیں آئے گا تمہیں۔ تم کیا سمجھی کہ تمہارا بھائی مر گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایک دن پہلے صرف تمہیں دیکھنے پر اس کے ہاتھ میں گولی مار دی گئی تھی، اور اگلے دن تمہاری وجہ سے تمہارے دوسرے بھائی نے بھی میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنی سستی نہ تھی ہمارے بھائی کی جان۔ رائنا کے آنسو تو آنکھوں میں تھے، مگر لہجہ اب بھی فولادی تھا۔ اگر وہ آپ کا بھائی تھا تو آپ اسے سمجھاتے کہ کسی کی بہن بیٹیوں پر گندے الفاظ نہ بولے کریں۔ غیرت میں تو قتل ہونا ہی تھا۔ وہ بھی چیخی۔ رائنا کی باتیں سن کر سجاول جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ جو ابھی لمحہ بھر پہلے غرور، غصے اور طاقت کے نشے میں چلا رہا تھا، اب خاموش تھا، جیسے لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں، جیسے رائنا کی ایک ایک بات نے اس کے اندر کچھ توڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ بیلٹ ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا اور بغیر کچھ کہے ایک طرف ہو کر وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا، بدلے کی آگ، جس نے اس کے وجود کو جھلسا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ابھی بجھی نہیں تھی۔ نہ اس کی ماں تھی جو اسے گلے لگا کر کہتی کہ صبر کر بیٹا، نہ کوئی بہن تھی جس کے وجود سے گھر میں عورت کا لمس محسوس ہوتا۔ ایک ہی بھائی تھا جو برسوں بعد باہر کے ملک سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، وہ بھی چند دن بعد قتل کر دیا گیا، اور وجہ صرف رائنا تھی۔ باپ، وہ جو سرداروں کا سردار مانا جاتا تھا، بیٹے کی لاش دیکھ کر خاموش ہو گیا۔